بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت، جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی۔ دوستو، ہر سال پاکستان میں 5 فروری یوم یکجہتی کے طور پہ منایا جاتا ہے۔ آپ میں سے بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو جانتے ہیں کہ 5 فروری کی ہسٹری کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ 5 فروری کی حقیقت اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ دوستو، کشمیر جو کہ بر صغیر کے شمال میں واقع ایک ریاست ہے، 1846 میں انگریزوں نے کشمیر کو راجہ گلاب سنگھ کو فروخت کر دیا تھا۔ کشمیر انگریزوں کے دور ہی سے ایک الگ ریاست تھی۔ 1947 میں ہونے والے بر صغیر پاک و ہند کی پارٹیشن کے دوران راجہ ہری سنگھ نے کشمیر کے علاقے پر زبردستی آرمی بھیج کر قبضہ کر لیا۔ دوستو، کشمیر کا علاقہ مسلمانوں کی اکثریت کا علاقہ تھا۔ معاہدے کے مطابق کشمیر کو پاکستان کے ساتھ شامل ہونا تھا، مگر راجہ ہری سنگھ کی ہٹ درمی کی وجہ سے کشمیر کا علاقہ آزادی سے محروم ہو گیا۔ اس پر دونوں ممالک کافی عرصے سے ایک دوسرے سے لڑتے آ رہے ہیں۔ 1 جنوری 1949 کو سلامتی کونسل نے مداخلت کر کے سیز فائر کا اعلان کر دیا، جس پر دونوں ممالک کو جنگ بندی کرنا پڑی۔ اس کے بعد سے آج تک یہ معاملہ حل نہیں ہو سکا۔ اس وقت کشمیر کا 30% حصہ پاکستان نے لیا تھا۔ یہ 30% حصہ آزاد کشمیر کہلاتا ہے اور باقی علاقے کو مقبوضہ جموں کشمیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ مسئلہ کشمیر کو لے کر پاکستان اور انڈیا کے درمیان بہت سی جنگیں لڑی گئی ہیں اور بہت سے لوگوں کو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا ہے۔ دوستو، انہی جنگوں کے پیش نظر 1990 میں جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین صاحب نے کشمیری مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے طور پر لوگوں کو کال دی۔ اس پر اس وقت کے اپوزیشن لیڈر نواز شریف نے بھی ان کا ساتھ دیا، جس پر اس وقت کی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو نے 5 فروری کو باقاعدہ طور پر کشمیر ڈے منانے کا اعلان کیا۔ 1990 سے لے کر آج تک پاکستانی عوام کشمیری مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے طور پر 5 فروری کے دن کو منا رہی ہے۔ 5 فروری کا دن دوستو پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں کشمیری بہن بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ چند سالوں کے دوران انشاءاللہ کشمیر کی آزادی بھی ممکن ہو جائے گی۔